بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف لندن میں ہیں، ان کے ساتھ وزیر دفاع اور بھی لوگ، اور لندن میں میاں نواز شریف کے ساتھ مشاورت وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں یہ بھی خبر آئی کہ میاں نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف عدالتوں سے ایبسکانڈر ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، سزا یافتہ ہیں، اس کا بھی کوئی سزا معطل نہیں ہوئی یا سزا جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں انصاف وہ کوئی معیار تو یا میرٹ تو ہے نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہونا چاہیے، پھر آپ جیسا مرضی انصاف لے لیں۔ تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں آئیں اور اس وقت وہ سب کچھ ختم ہو جائے جو ان کے اوپر ہے، لیکن جب تک یہ سارا سلسلہ تھا کہ وہ ایبسکانڈر بھی ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں، ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کرنا، اس سے بڑا مذاق قوم کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ رول آف لا، قانون، آئین، یہ وہ، جہنم میں گیا سب کچھ، میرا بھائی ہے، میں دیتا ہوں بھائی، جاؤ جو کر۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے عوام نے مکمل طور پہ ٹھکرایا ہے اس PDM کو۔ PDM کیا ہے؟ ایک چون چون کا مربع، صرف خاندانوں کی کہانیاں۔ آپ دیکھ لیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے کو بس سے اب پروٹیکٹ کر رہے ہیں، پال رہے ہیں، یا آپس میں بانٹ رہے ہیں عہدے اور چیزیں۔ کہیں کوئی اور کسی ملک میں یہ کام ہوتا کہ یہاں پہ اس طرح سزا یافتہ کو آپ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کریں؟ کیا قدر رہے گی اس پاسپورٹ کی؟ کیا وقت ہے اس پاسپورٹ کی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے میرے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بڑا بھائی چھوٹے کے لیے، چھوٹا آگے اپنی اولاد کے لیے، اولاد بھتیجی کے لیے، یہ اس طرح کام کریں بس۔ اور یہ وہ چیز ہے جس نے کہ ان سب کو ٹھکرایا ہوا ہے۔ اب وہاں کی کہانی یہ ہے کہ جناب بات چیت یہ ہونی تھی، ایک چیزیں، ایک تو عمران خان کی لانگ مارچ ڈسکس ہوئی، دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں کوئی ہو سکا۔ دوسری طرف عمران خان پہ الزام دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف لگانا چاہتا ہے، جبکہ عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میرٹ پہ لگائیں، شہباز شریف لگائے یا کوئی اور لگا لے، لیکن میرٹ پہ لگائیں۔ اور میرٹ پہ لگانا کیا ذمہ داری نہیں ہے ہم سب کی؟ لیکن یہ ہوا نہیں کبھی۔ عمران خان نے کہا کہ یہ ہوگا نہیں کبھی کہ میاں نواز شریف میرٹ پہ کسی کو لگائیں۔ بحث کیا رہی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایسا چیف آف آرمی اسٹاف ڈھونڈ رہے ہیں جو اپوائنٹ کر دیا جائے تو اس کے بعد وہ کولیشن گورنمنٹ کو یہ نہ کہے کہ آپ الیکشن جلدی کرا دیں۔ الیکشن سے خوف زدہ ہے۔ یہ اگر کوئی ایسا چیف آف آرمی اسٹاف آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی الیکشن جلدی کرا دیں، تو وہ تو پھر سارا کھیل ختم ہو گیا۔ لہٰذا ان کو کوئی ایسا چاہیے جو تابع دار ہو، جس کو وہ پہلے سے اس سے یہ طے کر کے، اس سے یقین دہانی لے کے اس کو کہیں کہ بھئی ہم تمہیں بنا دیتے ہیں، میرٹ شیرٹ تو نہیں ہے لیکن تمہیں بنا دیتے ہیں، پرووائڈڈ ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم الیکشن کی بات نہیں کرو گے۔ کیا یہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے میرٹ پہ کسی کو اپوائنٹ کرنا ہو تو وہ تو آپ کے سامنے سب کچھ، کیریئر بھی موجود ہے، سینیورٹی بھی موجود ہے، پھر کوئی پرابلم تو کوئی نہیں ہے۔ اور الیکشن کرانا نہ کرانا ان اینی کیس یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے جو حکومت کا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کیوں مجبور کرے گا آپ کو کہ آپ الیکشن کرا دیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ ان پٹ ضرور دیتے ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو بتاتی ہیں کہ ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں اور اس میں جلدی الیکشن کرانے ہی میں عافیت ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ جس سے بات کریں وہ کہتا ہے کہ جناب انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، اکانومی کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے،
اور ان سے جو کچھ بھی ہے یہ سنبھالا نہیں جاتا. سنبھالے کیا؟ آج اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو پرائم منسٹر، وزیر دفاع وغیرہ لوگ 2-4 وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، وزیر خارجہ آپ کا سعودی عربیہ میں بیٹھا ہے، اور جو دوسرے 2-3 اور وزراء ہیں وہ کوئی یورپ کے ٹور پہ پہنچے ہوئے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ یہاں تو ہے کوئی نہیں، چلا کون رہا ہے اس گورنمنٹ کو؟ تو اس وجہ سے کوئی ایسی پرابلم، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آسمان گر جائے گا. آپ پہلے ہی بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کا، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اس سے کوئی مضبوط گورنمنٹ بنے گی عوام کی تائید سے، جو کہ کچھ کام کرے گی، جواب دہ ہوگی حکومت کو. آپ لوگ تو بیٹھے مزے کر رہے ہیں، پھر پھرا رہے ہیں، یہاں تو ہوتا ہے کوئی نہیں آپ میں سے. تو یہ ایک دھوکہ، لیکن اپنے مفادات ان کو سب پتہ ہے کہ ہم نے کیسے ان مفادات کو کیسے گارڈ کرنا ہے. اور اپنے مفادات یہی ہیں کہ جب تک داؤ لگا ہے بیٹھے رہیں. ایک سازش کے تحت ہم آئے تھے حکومت میں اور دوبارہ آنے کے چانسز نہیں ہیں، لہٰذا بیٹھے رہیں. اب بات کریں الیکشن کی. کہتے ہیں جی الیکشن میں ہم نے عمران خان کو کوئی رعایت نہیں دینی، وہ لانگ مارچ کرتا رہے. میاں صاحب نے احکامات جاری کیے ہیں کہ اس کو کوئی فیس سیونگ نہیں دینی. بھئی نہ دیں، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس سے اس کی سمپتھی بڑی، اس کی سپورٹ بڑھ گئی ہے. آپ غلطیاں کر رہے ہیں، کرتے جائیں گے، اس کی عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی جائے گی. آپ الیکشن آج کرائیں تو ملک کا بھلا کچھ ہو جائے گا. آپ الیکشن کل کرائیں، ملک کا کچھ نقصان زیادہ ہو جائے گا. لیکن آپ کا مقدر نہیں بدلے گا. آپ آج بھی الیکشن ہاریں گے اور سال بعد بھی ہاریں گے. آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ چیز آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے؟ نہیں، سمجھ آپ کو ہے، لیکن اصل قصہ یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب تک داؤ لگا ہوا ہے ہم کیوں چھوڑیں؟ جب تک سلسلہ چل رہا ہے ہمیں چلاتے رہنا چاہیے. حکومت ہاتھ میں آئی ہوئی کیوں چھوڑیں؟ تو یہ پریشر ہے، یہی قصہ ہے جو کہ وہاں پہ ڈسکشن ہوئی. اب جناب کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی، خواجہ صاحب نے، خواجہ آصف نے ایک کانفرنس بھی کی، کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کو انہوں نے کوئی انٹرویو وغیرہ بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ابھی عمران خان کے پاس آپشنز ختم ہوتی جا رہی ہیں. نہیں، کوئی آپشن ختم نہیں ہوتی. پروٹیسٹ اس نے خود ختم کی ہے. سڑکیں بند تھیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، عمران خان نے کہا یہ سڑکیں کھول دیں، سڑکیں کھل گئیں. لانگ مارچ چل رہی ہے، لانگ مارچ کی ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، 2-3 جگہوں سے چلی ہوئی ہے. لانگ مارچ کا انہوں نے بار بار کہا ہے کہ پرامن رہے گی. وہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے اندر اپنی سپورٹ بلڈ اپ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیچھے جتنے الیکشن ہوئے وہ جیتے، اور آئندہ بھی وہ جیتیں گے. آپ ان کو مصنوعی طریقوں سے الیکشنوں سے باہر کرنا چاہتے ہیں، نااہل کرنا چاہتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی آپ کی کارگر ثابت نہیں ہو رہی. تو بڑی موٹی سی بات ہے کہ میاں نواز شریف تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن حقیقت بھی زمین پہ کچھ آپ کو، زمینی حقائق جو ہیں وہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے، اور ملک کا نقصان بیجا نہیں کرنا چاہیے. آپ الیکشن ہاریں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیں. آج کرائیں، سال بعد کرائیں، 2 سال بعد کرائیں، لیکن جتنا لیٹ کریں گے آپ اس قوم کا، ملک کا بیڑا غرق کریں گے، اور نقصان ہوگا ہماری اکانومی کا بھی اور باقی چیزوں. کیونکہ آپ میں سے، آپ کے اندر کوئی ربط نہیں ہے، آپ حکومت چلا نہیں رہے، آپ سب سیر و تفریح میں ہیں. اور یہ قوم کو آپ نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. جو لوگ آج عمران خان کو سن رہے ہیں وہ وہی ہے جو شعور جہاں بیدار ہو گیا وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. بہتری اسی میں تھی کہ آپ اپنے مفادات سے ہٹ کے سوچتے، الیکشن کروا دیتے جس سے کہ ملک میں حالات بہتر ہوتے. لیکن چونکہ آپ کے بھی اپنے خاندانی مفادات ہیں، موروثی سیاست ہے، اولادوں کو پالنا آپ نے، اس لیے آپ کبھی بھی الیکشن نہیں کرائیں گے، لیکن آپ اپنے انجام اور رزلٹ سے نہیں بچ سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.